السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے اقسام اولیاء پر۔ اقسام اولیاء یعنی کیٹیگریز آف سینٹس، یعنی اولیاء کرام کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کی متعدد صفات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے چند صفات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو قرآن کریم میں آئی ہیں اور احادیث میں آئی ہیں۔ نمبر 1، اولیاء اللہ کی پہلی صفت ایمان ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، یعنی اولیاء اللہ صاحب ایمان ہونے چاہیے۔ ان کی پہلی صفت جو ہے اولیاء اللہ کی، وہ صاحب ایمان ہوں، ان کی ذہنی سوچ پختہ ہو، یعنی صاحب عقل ہوں۔ اور پختہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جب بالغ ہو جائے آدمی تو اس کی ذہن پختہ ہو جاتی ہے، وہ ذہنی سوچ جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو ان کی ذہنی سوچ پختہ ہو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے اس پر دل سے حق اور سچ ہونے کا یقین کرے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ذہنی سوچ پختہ ہوگی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی، ملائکہ، انبیاء سابقین یعنی اس سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کے بارے میں، اور کتب سابقہ میں جتنی بھی، جیسا کہ ہر نبی کے اوپر کسی کے اوپر ایک اور کسی کے اوپر کئی صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، اور جن میں 4 بڑی کتابیں ہیں: قرآن کریم، توریت، زبور اور انجیل۔ تو ان کے ساتھ ساتھ اور جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے اتاری ہیں، ان سب پر، سابقہ کتب پر تصدیق ہو، یعنی ان پر یقین رکھے، جنات پر یقین رکھے، قبر اور قیامت پر یقین رکھے، پلسرات پر یقین رکھے، جنت اور دوزخ پر کہ وہ حق ہیں ان پر یقین رکھے، اور ان کے تفصیلی و اجمالی احوال جو جنت اور دوزخ کے ہیں، جو علماء کرام بتاتے ہیں، اگر نہیں بتاتے، کسی کو نہیں معلوم ہے تو ان کو پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن کریم میں ان کے سب مختصر حالات بھی ہیں اور تفصیلی حالات بھی ہیں۔ تو ان پر یقین رکھے، ان کو سنیں اور اس پر یقین رکھے۔ ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات، امت کے عروج و زوال کی تفصیلات، قرب و قیامت کے آثار، جنت و اہل جنت کے احوال، حالات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دنیا کو بتائے ہیں، تو جس نے ان کو سچا جانا اور ان کا یقین کر لیا وہ مومن ہے۔ اور اولیاء کرام کے اندر یہ کیفیت ایمان عام مومنین کی نسبت بدرجہ اولا موجود ہوتی ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان پر کتابیں اتری ہیں، اور جتنے ملائکہ ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، جتنے بھی سرکار نے بتائے ہیں کہ اتنے عالم ہیں، اتنے عالم کی مخلوقات ہے، اور ہم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان پر، اور جو بھی مخلوقات ہیں ان سب پر یقین کرے، تو ایک عام جب مسلمان اس پر یقین کر لیتا ہے ایک انسان، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور عام مومن ہو جاتا ہے۔ لیکن اولیاء کرام کا جو ایمانی کیفیت ہے
وہ عام مسلمان سے عام مومنین کی نسبت بہت ہی اعلیٰ اور اولیٰ ہوتی ہے۔ نمبر 2، اولیاء کرام کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں اگرچہ ان میں رحم کے رشتے بھی نہ ہوں۔ اولیاء اللہ جو اولیاء کرام ہیں وہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں سے نہیں، اگر جو غیر مسلم ہیں ان سے بھی محبت کریں گے۔ اس کو بھی اگر کوئی تکلیف ہوگی، کوئی اس کو مدد پہنچانے کی، اس کی مدد کی اگر ضرورت ہوگی تو اس کو بھی مدد پہنچائیں گے، چاہے ان سے کوئی رشتہ ہو نہ ہو۔ دوسری نشانی ان کی یہ بتائی گئی ہے کہ خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر رونق افروز ہوں گے، یعنی روز محشر ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ جب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو وہ غم سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ اور نمبر 3، حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں، تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اولیاء اللہ ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں بھی، وہ اگر عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، ہمیں بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو، ہمیں بھی دل کرے کہ ہم بھی نماز پڑھیں، تو وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، جن کے تلاوت کرنے سے، قرآن کریم پڑھنے کا ذوق پیدا ہو جائے، جن کو دیکھنے سے عبادتیں کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور جن کو دیکھنے سے عشق الہی کی تمنا جاگ اٹھے، تو سمجھ لو کہ وہ شخص ولی اللہ میں سے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، اور چوتھی ان کی دلیل، چوتھی ایک اور مثال ہے، وہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ، حدیث شریف ہے بلکہ، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام وہ ہیں جن کی راتوں کو جاگنے سے جن کے چہرے زرد ہوں۔ اولیاء کرام وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں اور بھوک سے ان کے پیٹ سکڑے ہوئے ہوں، پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہوں، یعنی وہ ہمیشہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں، اکثر اوقات کم کھاتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، عشق الہی میں روتے ہیں، تو ایسے لوگ اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ جب اللہ ان کا والی و وارث اور دوست ہو جاتا ہے تو یہ دنیا و آخرت کے خوف و غم سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر انہیں دنیا اور آخرت کا کوئی خوف و غم نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا عشق ان کے دلوں میں بھر جاتا ہے، نہ ان پر آخرت کا کچھ خوف ہے کیونکہ اللہ ان کا دوست ہے، نہ وہ دنیا میں غمگین ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں صلہ دیتا ہے اور وہ ان کا ولی و مولا ہے۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان کردہ حدیث ہے۔ نمبر 5، یہ حدیث کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث قدسی ہے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندے کا میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے جو احکام اس پر فرض کیے ہیں ان کے بجا لانے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اور میرا بندہ ہمیشہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، اور میں جو کرنا چاہوں اس میں مجھے کوئی تردد نہیں. جتنا تردد مجھے مسلمان کی جان کے متعلق ہوتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں، حالانکہ اس سے اسے چارہ نہیں. دوستو، یہ حدیث قدسی ہے. اس میں اولیاء اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا اظہار فرمایا ہے، اور اس نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی اس کا دشمن بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ. جس کا اللہ تعالیٰ دشمن بن جائے اور جس سے اعلان جنگ کر لے، پھر اس کا اس جہاں میں تو کیا کسی بھی جہاں میں کوئی ٹھکانہ نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ولی کا مقام کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ولی بننے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جو احکام، بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ولی تب بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہو جائے. تو بندہ جب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس حدیث قدسی میں کہ بندہ جب میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے جو احکام اس پر فرض کیے ہیں ان کو بجا لاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اس کے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میرا احکام جو میں نے اس پہ حکم جاری کیے ہیں، جو میں نے اس پہ فرض کر دیے ان کو بجا لائے، اور میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نوافل عبادتیں ہیں وہ کرے، یعنی ذکر و اذکار کرے اور قرآن کی تلاوت کرے، راتوں کو جاگ کر راتوں کو قیام کرے، نفل پڑھے، راتوں کو ذکر کرے، اذکار کرے. اور دوستوں، جب اللہ تعالیٰ بندہ جب یہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور جب اس کا دوست بن جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس طرح کرتا ہے، محبت ایسی کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو ضرور عطا کرتا ہوں. یعنی پھر جب وہ، اسی لیے اولیاء کرام جو ہیں، اولیاء کرام کے پاس جانے سے، ان کے پاس جا کر دعا مانگنے سے ہماری مرادیں اسی لیے پوری ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اور ان کے پاس جو شخص بھی اپنی مرادیں لے کر آتا ہے، تمنائیں لے کر آتا ہے، خواہشیں لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتا ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اسی حدیث شریف میں کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے، جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دے دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا. یا جس کسی کے لیے بھی بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اسے اس کے کرنے میں کوئی تردد ہی نہیں ہے. ہاں، اسے تردد ہے کس چیز میں، کہ جو تردد مسلمان کو
اپنی جان کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی مسلمان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت جو ہے اللہ سے ملنے کا وسیلہ ہے، موت جو ہے اللہ کے قریب لے جانے کا ایک راستہ ہے۔ تو موت کو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ایسے احکام، ایسے کام کرنے چاہیے، ایسے اب ہم لوگوں کو ایسی عبادتیں کرنی چاہیے کہ ہمیں موت کا خوف ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تکلیفیں بھی دیتا ہے اپنے بندوں کو، حالانکہ اسے ناپسند ہے کہ میں اپنے محبوب دوست کو تکلیف دوں، لیکن پھر بھی تکلیف دیتا ہے اس لیے کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ بغیر آزمائش کے کسی بھی چیز پہ آدمی کیسا اترتا ہے؟ پورا کبھی نہیں اترے گا۔ آزمائش ہوگی تبھی وہ اگلے مقام تک پہنچے گا۔ جب بچہ ایک کلاس میں ایگزام دیتا ہے تب دوسری کلاس میں پہنچتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ بھی اپنے بندے پر جب احسان و کرم کرتا ہے اور اس کو آزماتا ہے تو اس میں پاس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے مقام کو اور بلند فرما دیتا ہے۔